بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین. اب دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں 21واں جز 21 جز اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. کتنی بار ہمیں ریمائنڈر آ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے تلاوت کرنا. تلاوت کریں اور اس کتاب سے جڑیں. تو مکہ کے اس شدید ماحول میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کا ماحول تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں قوت اسی سے ملے گی کہ تم کیا کرو، جڑ جاؤ قرآن سے. آپ کی جو اخلاقی طاقت ہے اسی سے ہی سنورے گی کہ آپ قرآن سے جڑ جاؤ اور نماز کو قائم کرو، تو اقامت الصلاح کے ذریعے سے. اور دوسری بات ہے، ایک حدیث ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی ہو. اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش اور منکر سے رک جائے. اور ایک اور جگہ سے ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اسے دیکھنا چاہیے اس کی نماز نے اسے فحش اور منکر سے کہاں تک کے باز رکھا ہے. اگر نماز روکنے سے، برائیوں سے کرنے سے رک گیا تو اس کی نماز قبول ہوئی. آپ دیکھیں کہ آپ پہلے نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کے کردار میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں سورۃ الروم کی طرف. الف لام میم غلبت الروم. الف لام میم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اسی مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. دیکھیے ابن عباس اور دوسرے صحابہ و تابعین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ روم اور ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ تھی، کیا بولتے ہیں نا، رومن کے ساتھ تھیں، اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں. دونوں کی وجہ یہ تھی کہ ایرانی جو ہے آگ کی پوجا کرتے تھے تو ان کی طرف وہ مشرکین تھے، اور جبکہ رومنز جو ہے وہ چاہے وہ جتنا بھی شرک ان کے اندر اور ان کے دین میں بہت ساری ملاوٹیں آ چکی تھیں، لیکن وہ کتاب کو مانتے تھے، پیغمبروں کو مانتے تھے، وحی کو مانتے تھے اور فرشتوں کو مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے مسلمان جو ہے وہ ان کی طرف ان کی وہ تھی ہمدردی تھی، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. لیکن جب ان کا دل بھیجتا کیا تھا کہ کسی طرح سے کہ یہ لوگ جو ہے ستائے جا رہے ہیں. اب کیا ہو گیا تھا، رومنز ایک دم بری طرح سے ہرکلس کو بہت شکست ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین میں. پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو اس سے کیا ہوا تھا کہ جب خوب بحث مباحثہ ہو رہی تھی آپس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق کی بھی ایک کافر سے وہ شرط لگ گئی، اور اس نے ابی بن حلف تھا، اس نے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر اگر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے. تو آپ نے ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد اونٹوں کی بھی بڑھا دو اور سال کی، کہ بضع سنین جو ہے وہ کم از کم 9 سال ہوتے ہیں. تو 9 سال کی بات کر لی، تو انہوں نے 100 اونٹ کرا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے یہ بات کہی تھی. اس وقت مکہ میں مسلمان جو ہے کیسے تھے، پسے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، اور ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابن عباس، ابو سعید خضری سے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا. مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی. یہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے. یہ وہی سال تھا جس میں جنگ بدر ہوئی تھی، اور یہی وہ سال تھا جس میں کیسر روم نے زرتشت کے موقعے کو تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور آیت لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلافات ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں
دانش مند لوگوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو لینگویجز ہیں یا آپ کی جو اتنی ساری زبانیں ہیں اور آپ کی جو رنگوں کا اختلاف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ غور کون کرتا ہے؟ صرف دانش مند لوگ۔ اب اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ سب لوگ تو پیدا ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں، ان کے منہ اور زبان کی ساخت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، مگر دماغ کی ساخت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن سب کا دماغ سوچتا الگ ہے، سب کی زبان بولتی الگ ہے۔ اسی طرح سے سب خطے کی جو زبانیں، جو طریقے ہیں بات کرنے کا، وہ بھی الگ ہے۔ ہر شخص کا لہجہ اور تلفظ اور طرز گفتگو دوسرے سے ایک دم مختلف ہے۔ اسی طرح تمہارا مادہ تخلیق اور تمہاری بناوٹ کا فارمولا بھی ایک ہی ہے، مگر تمہارے رنگ اس قدر مختلف ہیں کہ قوم تو قوم چھوڑ دیں، ایک ماں باپ کے دو بیٹوں کا رنگ بھی بالکل یکساں نہیں ہے۔ یہاں نمونے کی طرف سے صرف دو ہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس رخ پر آگے دیکھیے تو دنیا میں آپ ہر طرف کی ویرائٹی پائیں گے۔ صرف آپ اگر پلانٹ کنگڈم کا لے لیں تو ایک پتے دوسرے پتے سے بالکل ملتے جلتے نہیں، اس میں بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے انسان، حیوان، نباتات اور دوسری تمام چیزیں جو ہیں، اس کو کوئی ماس پروڈکشن کی طرح سے نہیں اللہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، بلکہ یہاں ایک ایسا زبردست کاریگر کام کر رہا ہے جو ہر چیز کو پوری انفرادی توجہ کے ساتھ ایک نئے ڈیزائن، نئے نقش و نگار، نئے تناسب، نئے اوصاف کے ساتھ بناتا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنی جگہ منفرد ہے۔ اس کی قوت ایجاد ہر آن ہر چیز ایک نیا ماڈل نکال رہی ہے، اور اس کی صنائی ایک ڈیزائن کو دوسری مرتبہ دہرانا اللہ کے کمال کی توہین ہے۔ تو اللہ جو ہے ہر آن ایک نئی شان ہے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں سورۃ اللقمان کی طرف۔ یہ جو لقمان تھے وہ ان کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ یہ نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، مگر اپنے سوسائٹی میں اللہ وحدہ لا شریک کو جو مانتے تھے اور پھر خیر کو پھیلاتے رہتے۔ یہ کام جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس زمانے میں انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی کہ اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن میں رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات کو ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوئی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز کو پست رکھ، اور سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کی جو حکمت کی بات تھی وہ کیا تھی، کہ سب سے پہلی بات تو شکر کی، اور وہ جو کوئی شکر کرے وہ کیا ہے، وہ شکر اس کے اپنے کام آتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے حقوق کا اور والدین کا شکر گزار۔ رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی نصیحت کی کہ اگر وہ شرک کریں اور اس کے لیے تیرے کو اکسائیں تو ان کی بات کو نہ ماننا، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے پورے حقوق ادا کرنا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو فخر جتانا اور اپنی خود پسندی والے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اب آواز کو پست رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کوئی ٹیچر ہے، کوئی لیکچرر ہے، تو وہ اپنی آواز کو اگر پست رکھے گی تو وہ کیسے چلے گا؟ وہ وہاں پہ نہیں بات کہی جا رہی۔ عام بول چال میں آپ اپنی آواز کو پست رکھیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ السجدہ کی طرف۔
اس میں اللہ دیکھیے سورہ سجدہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت پڑھنا اس کا مسنون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے. کاش تم دیکھو وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر وہ میری بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی. میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا. تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے ابھی اب تمہیں فراموش کر دیا. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی پاداش میں. اللہم حفظنا اللہم حفظنا. ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو مومن ہو اور شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب اللہ رب العالمین یہاں پہ بات بتا رہا ہے کہ کس طرح سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں. آیت سجدہ آپ سجدہ کر لیجیے گا. لیکن یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. جب ہمیں کوئی بات معلوم پڑے، جیسے ہمیں شکر کی بات معلوم پڑی، ہم اس دن سے کافی شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے رب کا بھی اور لوگوں کا بھی. اسی طرح سے ہمیں جب بات معلوم پڑے کہ نہ تلاوت کرنی چاہیے تو ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لانے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی پیٹھیں کیا ہوتی ہیں، وہ بستر سے الگ رہتی ہے. تہجد کے وقت کا ذکر ہے یہاں پہ. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج میں اتنا تھک گئی تو اب مجھے آرام کرنے کے لیے کیا ٹائم پاس کرنے کی ضرورت ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، امتحان گاہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں احزاب کی طرف. احزاب بولتے ہیں پارٹیز، یعنی حزب ایک پارٹی جیسے حزب اللہ پارٹی آف اللہ، اس سے احزاب. انہوں نے یہاں پہ بتایا گیا کہ تمام مشرکین، تمام یہودی قبیلے سب مل کے مدینہ کی اس پہ اٹیک کیا تھا، وہ احزاب. تو آل یونائٹڈ الائز جو آئے تھے. یہاں پہ میں دو باتوں کو تھوڑا سا اور ذکر کروں گی، تھوڑی سی بات میں آپ کو پتہ چل جائے تو بہتر ہے. کہ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا، وہ انہوں نے کیا کیا تھا، بہت بدعہدی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، ایکسائل کر دیا تھا کہ اپنی جگہ سے یہاں سے نکل جائیں، اور یہ خیبر میں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے. اور جنگ سے احزاب سے پہلے کیا ہوا تھا، آپ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بنو نذیر جو ہے ان کو نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی. تو آپ نے ان کو کیا کہا کہ جب آپ یہاں سے نکل جائیے ان کا سارا سامان اور یہ مدینہ میں آپ چھوڑ دو اور اپنا نکل جاؤ. تو خالی جو لوگ نکل گئے تھے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے بنو عطفان کی طرف توجہ کی اور وہاں پر آپ نے 400 کا لشکر نکلے اور ان پر اچانک حملہ کر کے ان کو حواس باختہ کر دیا. اس کے بعد اس دھاک سے آپ کو کیا ہو گئی، اس دو جنگوں سے پورے عرب میں آپ کی دھاک بیٹھ گئی تھی. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الائی لوگ جو ہیں، یہ احزاب والے ہیں، یہ لوگ نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت وہ بڑھ رہا ہے تو ہم مل کے کیا کرتے ہیں. یہ بنو نذیر والے لوگوں نے سب کو اکسایا اور 12,000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف آئے. تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کے مدینہ پہ پہنچتا آپ نے خندق کھود لی. تو آپ ہے نا 3,000 فوج کے ساتھ خندق کی پناہ میں ڈیفنس کے لیے تیار ہو گئے. کہاں تو 12,000 اور آپ کے ساتھ صرف ہیں 3,000. اور آپ نے کیا کیا، مدینہ کی ڈیفنس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. اب یہاں پہ یہ اگر آپ جو لوگ مدینہ کو جانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے کہ ایک جانب جو ہے مدینہ کے جنوب میں باغات تھے اور اس لیے جانب سے کوئی حملہ نہیں ہو سکتا تھا. مشرق میں حرات کی لاوے کی چٹانیں تھیں جن پر سے کوئی اجتماعی فوج کشی آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی. یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی تھی. اس حملے سے صرف احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا اور اس جانب حضور نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا. اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک تدبیر، یعنی جو کفار تھے ان کے لیے ایک تدبیر رہ گئی تھی کہ وہ بنو قریظہ یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں. اب بنو قریظہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹریکٹ میں تھے اور وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا معاہدہ تھا اور انہوں نے سائن کیا تھا کہ جب مدینہ پہ اٹیک ہوگا تو ہم آپ کے الائی ہیں، ہم کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنے
صحابہ اکرام کے اور سب کی فیملی جو ان کی اس گڑھیوں میں رکھ دیا تھا تاکہ وہاں پہ مطمئن رہیں. لیکن بعد میں خبر آنے لگی کہ بنو قریظہ کیا کر رہے ہیں؟ غداری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کر کے آئیں کہ کیا خبر ہے. اگر خبر صحیح ہوگی تو آپ مجھے اشارے سے بولنا، اگر غلط ہوگی تو علل اعلان پبلک میں کرنا، تاکہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹے نہیں. تو انہیں پتا چلا کہ وہ لوگ پوری خباثت کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے نا یہ خبر مدینے میں پھیل گئی اور مسلمانوں کے اندر سخت بے چینی آ گئی. اور ادھر منافقین لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو کہہ رہے تھے، ہم سے وعدہ کر رہے تھے کہ تم ایران فتح کرو گے، روم فتح کرو گے، اور تمہارا ابھی تو ٹھکانہ نہیں ہے، ٹوائلٹ تو جا نہیں سکتے ہو. اور یہ اس ٹائم پہ اتنا انہوں نے پروپیگنڈا، نیگیٹو پروپیگنڈا کیا تھا اور سائیکولوجیکل پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ جائیں. لیکن مسلمان جو ہے اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا کیا بولتے ہیں، ہر اس شخص کا پردہ فاش کر دیا جس کے دل میں ذرا برابر بھی نفاق ہو. اس کے علاوہ کیا ہوا تھا، بنو اطفان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کی کوشش کی. وہ اس لیے صلح کرنے کی کوشش کی تاکہ مدینہ والے جو ہیں وہ اس بہت زیادہ کیا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں ان کو زیادہ مال کا لالچ دے دوں. تو انہوں نے کہا میں 1/3 آپ کو اپنی ایگریکلچر کا پیداوار کا حصہ دوں گا تو آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو یہ جو سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس میں یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہہ رہے کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میری خواہش ہے تاکہ مدینہ والوں پہ تھوڑا سا وہ ہو جائے، سہولت ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کفر میں تھے، کفر کی حالت میں تھے، تو ہم سے تو ایک کھجور لے نہیں پائے. اب تو ہم نے آپ پر اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو اب یہ ہم سے کیا لے سکتے ہیں. پھر انہوں نے پورا ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بالکل ڈٹ کر آپ مقابلہ کریں، آپ بالکل ہماری فکر نہ کریں. تو دیکھیے مدینہ والے جو ہے نا ہر وقت جو ہے وہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی اتنی قدر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا ہے کہ مدینہ کو مدینہ طیبہ کہنا چاہیے، اور اہل مدینہ سے محبت کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے مدینہ والے پسند نہیں ہے، مدینہ پسند نہیں، تو وہ ایمان نہیں اس کا ہے. اور دوسری بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری آرام گاہ کہاں چنی؟ مدینہ. کیوں؟ یہ اسی احسان کی وجہ سے کہ مدینہ والوں نے ان کا ہر وقت ساتھ دیا. اب سوچیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اپنی آخری آرام گاہ نہیں بناتے تو لوگ جب حج کے لیے آتے تو بیت اللہ کا حج کرتے، طواف کرتے، اور وہیں سے وہیں عرفات وغیرہ سے ہو کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت کر کے نکل جاتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کو چن لیا. تو اب اور یہ بھی ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو لوگ دور سے آئے تو مجھ تک ضرور آئے سلام کرنے. تو جہاں پہ آپ دیکھیں کہ پوری رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر کی جب بھی آپ حج کے لیے جائیں گے، سفر کے لیے جائیں گے، تو آپ جائیں گے کہاں پہ؟ مدینہ میں بھی. اور پھر مدینہ پہنچ کے ہمیں یاد آتا ہے کہ کتنا مدینہ والوں کا احسان تھا اور مدینہ والوں نے کتنی قربانی دی تھی. وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کوئی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ تمہارے منہ بیلو بیٹوں کی تمہاری حقیقی بیٹا بنایا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جہالت کی رسوم کے خاتمہ کر دیا ہے. اس میں کتنی ساری رسم کی خاتمہ ہوئی تھی. اس میں جیسے ہے نا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو زہار کرتے تھے کہ بیوی میں نا میری ماں کی طرح، وہ ختم ہوئی رسم. اور پھر پردے کا حکم آیا ہے. اب یہاں پہ آیا پہلے منہ بولے بیٹے کا، کہ منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کیا حقیقت ہے. تو منہ بولے بیٹے کا، جب آپ کو پتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو زید بن حارثہ تھے، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اللہ نے حکم لایا آگے آئے گا، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. اللہ کے
کہ اتنی قریب کا ان کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو کمپنسیٹ ایسا کیا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس سورہ میں رکھ دیا. پھر اللہ کہہ رہا ہے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، کہ آدمی بیک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا اور بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا. اس کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک دل میں اخلاص ہو، دوسرے میں خدا سے بے خوفی. لہٰذا ایک وقت میں آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق، یا کافر ہوگا یا مسلم. اب اگر تم کسی مومن کو منافق کہہ دو یا منافق کو مومن، تو اس سے حقیقت النفس جو حقیقت ہے وہ بدل نہیں جائے گی. اس شخص کی اصل حیثیت لازماً ایک ہی رہے گی. اب آگے اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی بھی اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے نیچے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین وہ اس کی بات کر رہا ہے کہ جب 25 دن کا محاصرہ ہو گیا تھا، تو 25 دن کے اندر طویل محاصرے سے سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل تر ہو گئی تھی. پھر پھوٹ پڑ جانے سے وہاں پہ کیا ہوا تھا، بنو قریظہ اور اس کے بیچ میں ایک نعیم صاحب تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ خدمت لی. ان کا ابھی ایمان پتہ نہیں چلا تھا لوگوں کو، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے خدمت لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا جاؤ تم دشمنوں میں پھوٹ ڈلاؤ. تو انہوں نے قریش اور اطفان اور کی طرف گئے اور ان سے ایک بات کی، اور دوسری طرف آئے اب کس کے پاس، بنو قریظہ کی طرف، اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ کو تو رہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور قریش اور یہ لوگ جو آئے ہیں یہ تو باہر سے آئے ہیں، یہ آ کے چلے جائیں گے، آپ کو رہنا یہاں پہ ہو، اور کہیں اگر قریش لوگوں نے کمزوری دکھائی تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو ایسا کریے قریش والوں سے کہیے کہ 5-10 آدمی گارنٹی کے طور سے دے دیں، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے ہٹ جائیں، تو نقصان تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے وہ قریش کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے کہ نا یہ جو بنو قریظہ والے کچھ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے آپ سے کچھ ڈیمانڈ کریں کچھ لوگوں کی مانگنے کی. تو آپ لوگ ذرا اپنا سمجھ لیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچائے. اور ان کے دونوں سے تعلقات اچھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہو سکتی ہے. پھر وہ غور کرتے ہیں، اور دوسرے دن ہی جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اب یہاں سے باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں، اندر سے تم حملہ کرو، تو بنو قریظہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں تھوڑے سے آدمی بھیجتے ہیں. تب ان کی سمجھ میں آتی کہ نعیم صاحب نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا کرتا ہے کہ وہ جو لشکر تھے ان کا دل ٹوٹ گیا تھا آپس میں، کہ ایک دوسرے سے یقین نہیں کر رہے تھے اور پھوٹ پڑ چکی تھی. اور اس طرح سے پھر اللہ نے سخت آندھی بھیجی جس میں سردی، کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی، اور یہ وہ جو خداوند کا یہ جو وار جو تھا وہ سہ نہ سکے. راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور جب صبح مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک بھی دشمن موجود نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر کہا کہ اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کریں گے بلکہ تم چڑھائی کرو گے قریش پہ. اسی لیے اللہ نے یہ یاد دلایا کہ یہاں پہ یاد کرو جب تمہارے پر تو یہ سارے احزاب والے لوگ آ گئے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی. اس کے بعد میں نے ایک آیت اور لی ہے کہ آگے اللہ کہہ رہا ہے در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنی دل کی جنن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے.
پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کو ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، جس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقے تمہیں دیے جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے نا اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ بہترین نمونہ ہے کہ اگر جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں تم شامل ہو، اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنی ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو، تو اس کے پیرووں کی طرف سے ان کمزوریوں کے اظہار معقول ہو سکتا ہے، مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسرے سے مطالبہ کیا، اس سے زیادہ برداشت آپ نے خود کیا اور اس کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر آپ نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیف اٹھانوں میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر تھا۔ محاصرے کے دوران آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنو قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بال بچے مبتلا تھے، ان کو کوئی الگ سے زیڈ سیکیورٹی نہیں ملی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا، اور بلکہ وہ یہاں پہ آتا ہے کہ ایک جگہ کی نا خندق کھودنے کا جو آئیڈیا تھا وہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ سب لوگوں نے ایک صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا، اس پہ پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا تھا، اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو سوچے کہ کس طرح سے برابری کی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ صرف مجھے، حالانکہ اللہ کے رسول کا یہ حق تھا کہ اگر وہ حکم دے دیتے تو بس تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے رب العالمین نے جب آپ نے دیکھا کہ ان کی اتنی اس قدر اطاعت کی گئی تو اللہ نے اسی طرح سے پھر ان کو کامیابی دی۔ اب جہاں پہ ایک ذکر آ رہا ہے ایک بات کا کہ جس کو تم اللہ نے کفر کو منہ پھیر دیا، اور پھر جو اہل کتاب میں سے اب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ آج ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب یہ احزاب ہوئے بغیر، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں، وہ لوگ چلے گئے تھے، اب بنو قریظہ نے کیا کیا تھا، معاہدہ توڑ دیا تھا، تو اللہ نے ان کو ساتھ سخت قسم کا فیصلہ کیا نپٹنے کا۔ تو اب خندق سے پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبرائیل نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنو قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے۔ یہ حکم پاتے ہی حضور نے فوراً اعلان کیا کہ جو کوئی سمع و اطاعت پر قائم ہو، عصر کی نماز اس وقت نہ پڑھے جب تک کہ دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس اعلان کے ساتھ آپ نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ جیسے نا اپنا مقدمل جیش کے طور پر، یعنی اپنا ڈیلیگیشن کے طور سے بھیجا بنو قریظہ کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کے، یعنی ٹیرس پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھار کر دی، لیکن یہ بد زبانی اور بد کلامی کوئی اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا تھا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر جب انہوں نے حضرت علی کو دیکھا تو سمجھے کہ یہ صرف دھمکانے آئے ہیں، لیکن جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان کے طوطے اڑ گئے، اور محاصرے کی شدت کو وہ 3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے۔ آخرکار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس اور اس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گے اسے فریقین مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر اپنا حکم بنایا کہ زمانے جاہلیت میں اوس اور بنو قریظہ کے درمیان جو تعلقات تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینہ سے نکل جانے دیں گے جس طرح سے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو نکل جانے کو موقع دیا گیا تھا۔ خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے، یعنی قبیلہ اوس کے لوگ بھی جو ابھی اس وقت مسلمانوں بھی کیمپ میں تھے، حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں، لیکن حضرت سعد ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن دو یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکالے جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو، یعنی ٹرائبز کو بھڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے، اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ آخر یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدعہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا سامان کیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں۔
عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی تمام املاک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس فیصلے پر عمل کیا گیا، اور جب بنو قریظہ کی گڑھیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے ان کے غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں یعنی شیلڈز فراہم کی تھیں۔ اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کی شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عین اس وقت مدینہ کے عقب پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا جب مشرکین اچانک سے خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے، یعنی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کے پاس موجود تھا، ثبوت کے ساتھ مل گیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کو جب اللہ آپ سے فیصلہ کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو اپنا حکم بنایا۔ اب حضرت سعد بن معاذ جب جو فیصلہ کر رہے تھے تو دیکھیے حکم جب بنتا ہے تو دونوں پارٹی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ میرے فیصلے کو مانیں گے۔ تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کیا قریظہ سے، تو بنو قریظہ بڑی چاپلوسی کرنے کے انداز میں ان کی تعریف بھی کر رہے تھے، لیکن یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیسے پوچھ سکتے تھے کہ آپ میری بات کو مانیں گے؟ ان کے لیے بہت بڑا ویسا وقت تھا، بہت کڑا وقت تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، رسول وقت موجود ہے، اور حکم کون ہے؟ سعد بن معاذ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں پتہ، اتنا ادب سے وہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، صرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھ سے آنسو گر رہا ہوتا ہے، تو خالی اتنا ہی بولتے کہ آپ بھی جو میں فیصلہ کروں گا آپ بھی۔ تو وہ کہتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریے۔ تو جب یہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ تمام مرد قتل کر دیے جائیں، تو بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کی تعریف کی کہ اس نے ایک دم برحق فیصلہ کیا تھا۔ اور حضرت سعد بن معاذ وہ ہے کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جو زخم لگے تھے وہ اس وقت زخمی حالت میں آئے بھی تھے، تو بولتے جب شہید ہوتے ہیں تو عرش الہی ہل گیا تھا۔ میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ صدق اللہ العظیم۔